السلام علیکم نصرت اللہ والا۔ آج بڑی پرانی ایک بات یاد آئی، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں، کافی پرانی بات ہے، رمضان میں تاخراتوں میں ایک رات میں ہم گئے عشاء کے بعد بیت المقرب مسجد میں، وہاں بیان ہوتا تھا، سبحان محمود صاحب آیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی، اور اس کے بعد پھر وہ اکثر بات میں نے سنی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اپنی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ایون اس حد تک کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہے تو وہ اللہ سے کہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں ہماری پریشانیاں اور جو بے چینی ہماری طبیعتوں میں ہوتی ہے نا، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں کہتے، اور وہ اس کو اس طرح کہتے تھے کہ اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنی کوئی بھی حاجت ہو اسی سے کہا کریں، اور اس سے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے اپنی بات اللہ سے کہہ دی، اور باقی باتیں اور جو اس سے آپ کو یعنی جو یعنی آپ کے اوپر جو اس کی کرم اور عنایت ہوں گی وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو دل کا سکون آپ کو حاصل ہوگا، اور جو کہتے ہیں نا اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، تو وہ والی بات ہے۔ اس کے بعد جو پھر آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا وہ اصل چیز ہے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ تو اس کے بعد سے حقیقتاً یہی انداز پھر اپنا بنایا کہ بھائی جو بھی بات ہے اللہ سے کہہ دو، اور اسی سے باتیں کرو۔ اب کہتے تھے کہ جیسے آپ نکلے ہیں، سواری نہیں ہے روڈ پہ، آپ نکلے ہیں تو بس میں جانا ہے تو اللہ میاں بس دلوا دیجئے، سواری دلوا دیجئے، ٹیکسی دلوا دیجئے، بہت ضروری جانا ہے، ادھر جانا ہے، اللہ میاں یہ کام پھنس گیا، فلانی جگہ پیمنٹ پھنس گئی، فلانی جگہ کام رکا ہوا ہے، یہ کروا دیجئے، اللہ میاں یہ کر دیجئے۔ تو مطلب ہر بات، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی 10-12 سال پرانی بات ہو گئی۔ تو ایک دفعہ میں اور ہمارے بھائی صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پارٹی کا فون آیا، مطلب کوئی تعلق پرانا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ایک ریپر تھا کوئی، وہ بنوانا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی آ جاتے ہیں۔ تو وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ڈیزائن ہے اور یہ اس طرح ہے اور اتنا بننا ہے اور یہ ہے، اور ساری بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے، عید میں 8 دن تھے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، تو یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو پھر انہوں نے جناب وہ 50,000 روپے کا ایک چیک بنا کے سامنے رکھ دیا۔ تو میں اور بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ مطلب اپنے اوپر لے کے سوچا کہ یار عید میں اتنے سے دن ہیں اور کچھ بھی کام نہیں ہونا۔ ہم نے اسے کہہ دیا ڈیزائن کے حد تک تو ہم یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، پر کام سارا عید کے بعد ہی ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے۔ تو ٹھیک ہے جی آ گئے۔ تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ یار میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو ہمارے یہاں کا جو انداز ہے آپ کو معلوم ہے، عید سے نہ 8 دن پہلے کوئی کام ہوتا ہے، نہ عید کے 8 دن بعد تک کوئی کام ہوتا ہے، سارے کام اپنی جگہ رک جاتے ہیں۔ ہاں عید کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں وہ تو چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب آپ شاپر ہیں، کسی دکان میں دینے ہیں، وہ عید کے آخر دن تک مارا ماری چل رہی ہوتی ہے، لیکن روٹین کے کام جو ہیں وہ اسٹک ہو جاتے ہیں۔ تو جناب یہی سوچا کہ یار انہوں نے اس طرح وہ کرا ہے، اب میں ان کی جگہ ہوتا تو ظاہر ہے میں کہتا یار ابھی اس معاملے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، عید کے بعد دیکھیں گے۔ تو کوئی بھی اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہوتی، نہ خریداری میں نہ فروخت میں۔ تو بہرحال تو یہ ایک دیکھیں اللہ پاک وہاں سے آپ کے لیے راستے نکال دیتا ہے جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
بس اسی سے کہا کریں، اور وہی بگڑی بناتا چلا جاتا ہے۔ اور ہماری وہ سوچ کے یار کس طرح ہوگا، قربانی کا ٹائم ہے، عید میں صرف 6 دن رہ گئے، کیا کریں گے؟ تو تو اس طرح جو ہے نا یہ ساری باتیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ پاک آسانیاں کر دیتا ہے، بس اسی سے کہا کریں۔ السلام علیکم۔